الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ کرونا وائرس جس کی لپیٹ میں تقریباً تمام ممالک آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے، تو یہ ایک ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، اگر کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو اور عدل اعلان ہو تو الا انزل اللہ فیہم الطاعون، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کا مرض اتارتا ہے۔ والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور اللہ اس قوم کے جسموں میں ایسی دردیں داخل کرتا ہے جو ان کے باپ دادا کے جسموں میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے اعمال کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدق توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور صدق توکل یہ ہے کہ جو شریعت نے اسباب دیے ہیں پرہیز کے لیے یا بچاؤ کے لیے، انہیں اختیار کرے۔ ان اسباب کے اندر جو تاثیر کا نقطہ ہے یا پہلو ہے، عقیدہ یہ ہو کہ وہ تاثیر بھی من جانب اللہ ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے اس مرض یا وبا سے بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ اسباب ڈاکٹر بتاتے ہیں، جیسے ہاتھوں کا دھونا، اور زیادہ میل جول نہ رکھنا، اور اکثر گرم چیزیں استعمال کرنا، پانی، چائے، کافی وغیرہ، اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، اور یہ ماسک وغیرہ کا استعمال، تو بالکل یہ اسباب اپنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اسباب وقائیہ پرہیزی اسباب بالکل شریعت کی روح کے مطابق ہیں، اور طب نبوی سے بھی وقائی اسباب ملتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور بعض دعائیں ہیں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور پھر صبح و شام کے اذکار، اگر یہ اذکار کر لے تو انسان حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ جو گورنمنٹوں کی طرف سے ایک پابندی، مساجد میں نہ ہو، جمعے کے خطبے میں شریک نہ ہو، اس میں گورنمنٹ زیادہ احوال جانتی ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اور مرض کی کیفیت کو بہتر سمجھتی ہے، تو اگر ایسے اقدام وہ کرتی ہے تو وہ قبول کر لینے چاہیے۔ کچھ لوگوں کو حرج محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں کیوں نہ جائیں، جمعہ کیوں نہ پڑھیں، نماز با جماعت کیوں نہ پڑھیں، لیکن یہ حرج مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان گھر میں بیٹھے گھر میں نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال ہے، بارش اگر ہو تو الا صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو بارش تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مساجد بند ہو جاتی ہیں اور گھروں میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسا وائرس جو متعدی ہو اور جس سے ہلاکتیں ممکن ہوں، وہ بارش سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ تو اگر بارش کے موقع پر یہ رخصتیں ہم قبول کر لیتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ وبائی مرض تو زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ اس بات
کا متقاضی ہے کہ ہم اس موقع پر بھی گھروں میں رہیں، معصور رہیں، گھروں ہی میں نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور اس کا ایک فائدہ یہ کہ اپنے اہل خانہ پر توجہ دیں، ان کو بھی رجوع اللہ کا درس دیں، تو یقیناً کچھ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ نصوح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو عافیت عطا فرما دے۔ سلف صالحین کا وتیرہ یہی تھا، انہیں کو مصیبت پہنچتی تو وہ غور کرنے بیٹھتے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو گئی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر گیا اور وہاں ایک بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا اور بڑی مجھے تکلیف محسوس ہوئی، تو میں سوچنے بیٹھا کہ آخر مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ اس موذی جانور نے مجھے ڈس لیا۔ تو مجھے یک لخت یاد آیا کہ میں جب اس علاقے میں داخل ہوا تو میں نے وہ دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جہاں بھی جاتا تھا یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا تھا، اور آج میں وہ دعا نہیں پڑھ سکا، تو یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی جس بنا پر یہ تکلیف مجھے لاحق ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ کے محدثین اور فقہاء سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں انہیں ایک آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، تو وہ سوچنے لگے کہ یہ تکلیف مجھے کیوں آئی ہے، کوئی کل کو معصیت ہوئی ہو، پرسوں کو معصیت ہوئی ہو، لیکن کوئی معصیت یاد نہیں آ رہی، کوئی ہفتہ پہلے، کوئی مہینہ پہلے، کوئی سال پہلے، کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا۔ بالآخر چلتے چلتے غور کرتے کرتے انہیں یاد آیا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو مفلس کہہ دیا تھا۔ لگتا ہے کہ اس جملے کی سزا مجھے آج دی جا رہی ہے۔ تو یہ سلف صالحین اپنے تمام کوتاہیوں کو یاد رکھنے والے اور ایسے موقعوں پر توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنے والے، تو یہی ہونا چاہیے۔ اس میں اول ذمہ داری تو ہماری حکومت کی ہونی چاہیے۔ ہمارے صدر صاحب نے عوام سے خطاب کیا ہے کوئی 5-7 منٹ کا، مگر لگتا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کا خطاب ہے، یہ کر لو اور وہ کر لو، لیکن ایک راعی امت مسلمہ کا، اسے توبہ کا، انابت کا، تقوی کا درس دینا چاہیے تھا، اعمال صالحہ کا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تاریخ اسلام لکھی ہے تو اس میں تاریخ وار مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ سن 478 کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ حجاز، عراق اور شام کی سرزمین پر طاعون کا حملہ ہو گیا۔ اس وقت جو حاکم تھے یا امیر المومنین تھے، المقتدی بامر اللہ ان کا نام تھا، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو توبہ کا، انابت کا درس دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو ترک کرنے کا۔ اور انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے بعض علاقوں میں اب آلات موسیقی عام ہو رہے ہیں اور ان کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ سارے آلات موسیقی جمع کر کے توڑ دیے جائیں۔ جو ہی ان کو توڑا گیا تو یک لخت وہ ساری وبا ختم ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ عافیت اور سلامتی میں داخل ہو گئے اور ان کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ حالانکہ طاعون کا مرض جب حملہ آور ہوتا ہے تو وہ نہ انسانوں کو چھوڑتے نہ جانوروں کو چھوڑتے، اور بے تحاشا موتیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ رب العزت بڑا مسبب الاسباب، ہر شے پر قادر، ہماری حفاظت کرنے والا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رجوع کی توفیق دے، توبہ اور انابت کی توفیق دے،
اور منہج تقوی پر قائم فرما دے اور ہمارے احوال پر رحم فرمائے، اور جو ایک آزمائش اس وقت جاری ہے اور قائم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔